کیانی صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید جناب. سوال سے پہلے ذرا آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سنیں تاکہ پھر آپ سے بات ہو سکے. دیکھیے گا ذرا. اور پورے پاکستان سے ہم آئیں گے, اپنے طریقے سے آئیں گے, اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, چلا دینا. اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے. میرے مذہب نے مجھے کہا ہے, میرے مذہب نے اجازت دی ہے کہ میں اپنا ڈیفینس کروں گا. میرے آئین نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنا ڈیفینس کروں گا. میرے پیسوں پہ خریدی ہوئی گولی اگر میرے سینے میں ماری جائے گی تو پھر جو میں اپنے پیسوں سے گولی خریدتا ہوں, میں حق رکھتا ہوں کہ ایسے بندے کو میں بھی گولی سینے میں ماروں. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری والی تو پھر سینے میں ہوگی, ان سب کی کمروں میں ہوگی, کمروں میں. سر سینے پہ گولی ماریں گے تو آپ کی کمر پہ گولی ماری جائے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے. اس سٹیٹمنٹ کے بعد میرے پاس سوال نہیں ہے, بس آپ کا تبصرہ درکار ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے جامی صاحب, میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہایت افسوسناک بات ہے کہ چھوڑ دیں کہ اپوزیشن ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے, اور اس میں سب سے جو تعجب کی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. یا تو ہو کس طرح کی بات اس طرح کے شخص نے اور اس جماعت نے پہلی دفعہ کی ہو, یہ بات عام ہو گئی ہے. اس سے بڑی دکھ کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ, اور ہم جب کہتے ہیں کہ آپ نومے والے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم یہ آپ نومے بولتے رہتے ہیں, تو آپ اگر تلے ہوئے ہیں ثابت کرنے پر کہ آپ ہیں نومے والے, آپ ہیں ریاستی املاک پر اور ریاستی لوگوں پر حملے کرنے والے, آپ ہیں ہمارے جوانوں پر حملے کرنے والے, آپ اگر تلے ہوئے ہیں اس بات کو ثابت کرنے پہ, تو پھر تو ہم آپ کو روک نہیں سکتے. آپ پچھلی دفعہ آپ تب بھی ہتھیار لے کر آئے تھے, آپ نے تب بھی اپنے ہی جوانوں کے اوپر آپ نے تشدد کیا تھا, اور اس ٹائم پہ بھی آپ نے اسی طرح ہی غریب لوگوں کے بچوں کو اکسا کر آپ لے کر آئے تھے, اور فائنل کال کے نام پر جب آپ آئے تھے تو پھر آپ تو خود گاڑی لیفٹ ٹرن کر کے بھاگ گئے تھے, آپ بھی, آپ کے ساتھ وہ میڈم بھی. مگر آپ آج پھر اسی طرح کی نیچ سیاست پہ, آگ لگانے پر, نفرت پر تلے ہوئے ہیں, ایک ایسے وقت پر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے, جب ہمارے جوانوں کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے, اور آپ پھر سے ہتھیار لے کر کس پر گولی چلانے کی بات کر رہے ہیں. پھر آپ میں اور بارڈر پار دشمن میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ہم یہ باتیں نہیں کرنا چاہتے, مگر آپ جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ باتیں پھر کرنا مجبوری اور ضرورت بن جاتی ہے. تو ہم صرف یہی کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ ہوش کے ناخن لیں, اور اس بات کے اوپر اگر کوئی ان کی جماعت کے لوگ تذبذب سے آ کر اس کی نفی کریں تو بہتر ہوگا. یہ کوئی وقت نہیں ہے. یہ آپ فار ونس پلیز ایک قومی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا ثبوت بھی پیش کریں, کچھ سنجیدگی دکھائیں, کچھ معاملات کو سمجھیں, کچھ سمجھیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور آپ کے الفاظ کا کیا اثر ہو سکتا ہے, اور آپ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں. ہم صرف یہی تلقین کر سکتے ہیں. لیکن ان کا یہ شکوہ بھی تو اپنی جگہ درست نہیں ہے جی. آپ پچھلی دفعہ ان کے نوجوانوں پہ گولیاں چلی تھیں, چاہے ربڑ کی آپ کہتے ہیں یا دوسری جو گولیاں کہتے ہیں, لوگ تو زخمی ہوئے تھے. وہ تو کہتے ہیں ہمارے اوپر سیدھے فائر کیے گئے. دیکھیے جامی صاحب, وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں آپ احتجاج کا حق نہیں دیتے, باقی سیاسی جماعتوں کو آپ احتجاج کا حق دیتے ہیں, ان کی پکڑ دھکڑ کرتے ہیں اور ان کو احتجاج کا حق نہیں دیتے, اور مجبور ہو کے وہ کہتے ہیں جی ہم یہ سٹیٹمنٹس دینے پہ مجبور ہیں. نہیں جامی صاحب, دیکھیے پھر اس میں پھر پوری ایک تاریخ ہے. ایک صرف ایک موقع نہیں ہے, پچھلی ایک دہائی سے پی ٹی آئی کی سیاست کے نام پر وائلنس کرنے کی ایک پوری ایک ٹریڈیشن ہے. آپ چاہے وہ ڈی چوک پر قبریں کھودنا ہو, چاہے وہ 9 مئی ہو, دیگر اور واقعات, پی ٹی وی کی بلڈنگ پر حملہ ہو, ہم نے تو ایک تاریخ دیکھی ہے. آپ بتا دیجئے کہ کون سی یہ سیاسی جماعت کا احتجاج ہے جو باقی جماعتیں کرتی ہیں اور اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے ان کے احتجاجوں کے ساتھ. اور یہ 9 مئی ہوا ہے, 9 مئی میں ان کے لوگ سامنے نظر آئے ہیں. پچھلے سال ڈیٹ کے اندر ہم نے دیگر دفعہ دیکھا ہے یہ ریاستی مشینری استعمال کر کے, ٹیئر گیس اور مشینری استعمال کر کے, اسلحہ استعمال کر کے یہ آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا ہے. تو دیکھیے اب اور ان کو اس وقت احتجاج کے نام پر یہ پھر سے ان نے وائلنس کی تھی, تو اس دفعہ ان کو کورٹ کی اجازت بھی نہیں تھی, اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تلے میں. تو آپ آ کر جب آپ نہیں کسی چیز کا لحاظ رکھیں گے اور آپ اپنی ہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں پر حملہ کریں گے, تو لا اینڈ آرڈر کو انشور کرنا, پرائیویٹ اور پبلک پراپرٹی کو اور شہریوں کا تحفظ کرنا تو پھر ریاست کا ایک کردار ہے نا جی. اگر آپ اس طرح کی بدماشی پر اتریں گے تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے دروازے کھول دی جائیں, اور جس
جس طرح آپ نے پہلے تباہی مچائی تھی پھر سے تباہی مچائی جائے. تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا سنجیدگی سے اپنا کردار قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو اپوزیشن کا ہے وہ ادا کریں. آپ نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو آپ مقابلہ کریں, بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں گورننس کے حوالے سے, ہیلتھ اور ایجوکیشن میں آپ کیا کام کر رہے ہیں, اور اڈیالہ جیل کے جو آپ بار بار چکر لگاتے ہیں وہاں سے باہر. یہ تو اب زیادہ مناسب پوچھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کیا کام کرے. زیادہ مناسب تو یہ ہوتا کہ اگر آئیڈیلی پی ٹی اے کو نمائندہ بھی یہاں بیٹھا ہوتا تاکہ اس سے میں جواب بھی لے لیتا آپ کے ان اعتراضات کے اوپر, لیکن چونکہ اسٹیٹمنٹ ان کی آئی تو آپ کا رد عمل جاننا بھی فرض تھا. وہ آ گیا, بجٹ پہ آ جاتے ہیں سر, تو خیر سیاسی معاملہ تو بات ہوتی رہے گی. یہ سب سے بنیادی شے اس بجٹ میں 3-4 سوال ہیں. ایک تو مفتاح اسماعیل صاحب جو کبھی آپ کا حصہ ہوتے تھے وہ بھی اعتراضات اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ جو وزراء اور پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا اور پھر اس کا دفاع کیا جا رہا ہے, یہ پیپل آر انیبل ٹو گیٹ کنیکٹڈ ود دس ڈیسیژن. اس کو عوام جو ہیں بیسز ایٹ لارج وہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, دکھ ہو رہا انہیں کہ ٹیکس وہ بھگت رہے ہیں, اور چاہے وہ پیٹرول ڈلوانا ہے بغیر کارڈ کے تو, چاہے سولر منگوانا ہے تو, اور ہر تنخواہیں ہیں اس میں, لیکن وزراء اور جو چیئرمین سینٹ اور اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, ان کی تنخواہوں میں اس قدر اضافہ کیا ضرورت تھی سر اس صورتحال میں, جبکہ معاشی تنگ دستی ہے, قرضے ہیں, قرضوں پہ سود کی ادائیگیاں ہم نے کرنی ہیں. جی جامی صاحب دیکھیے دو باتیں جی. سب سے پہلے تو آج یہ ہماری اس حکومت کے جو بجٹ میں اس سال موجودہ سال میں اور اگلے سال میں جو ہم نے عوام کے ریلیف میجرز ہیں, آپ نے دیکھا کہ مشکل حالات میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی پچھلے سال تو اس ٹائم پر لوگوں کا یہ خیال تھا, اور اس ٹائم پہ پی ٹی آئی بھی حکومت بنانے کی بات سے بھی گریز کرتی تھی, کیونکہ سب کا یہ خیال تھا کہ معاشی حالات اتنے مشکل ہیں کہ یہ تو ایک کانٹوں کا تاج ہے, جو بھی حکومت لے گا وہ اسی کے وزن تلے گر جائے گا, اور یہ معاشی حالات نہیں سنبھالے جا سکتے, مہنگائی کا طوفان ہے اور یہ مشکل حالات ہیں. مگر الحمدللہ ہم نے وہ سنبھالے بھی, اور آئی ایم ایف کا ایک پروگرام بھی طے کیا, اس کو چلایا بھی, خسارے بھی کنٹرول کیے, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی پوسٹ کیا, زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر کیے, مگر ساتھ ہی ساتھ مہنگائی بھی قابو کی, بجلی کے نرخ بھی کم کیے, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی ہمارے اس دور میں کم ہوئی. تو اور اس دوران بھی ہم نے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت, جس کے تحت 1 کروڑ سے زائد خاندانوں کو, افراد کو نہیں 1 کروڑ سے زائد خاندانوں کو ڈائریکٹ کیش کی صورت میں مدد ملتی ہے. بہت اچھے فیصلے ہیں, بہت اچھے فیصلے ہیں, بالکل اچھے فیصلے ہوں گے. میرا سوال وہی ہے سر, دیکھیے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہ 2.5 لاکھ سے بڑھا کر 21.5 لاکھ, اینڈ سو از دا کیس ود ادر منسٹرز اینڈ ممبر آف نیشنل اسمبلی اور سینٹ. نہیں دیکھیے جامی صاحب, مجھے نہیں پتا اسپیکر صاحب کی, چیئرمین صاحب کی کیا لیول بنا ہے تنخواہ کا, اور وہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے پارلیمنٹیرینز یا جو وزراء ہیں اس کی میں یہ ضرور بات آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ نمبر 1, آج بھی آپ جہاں پہ اتنے گناہ کی بات کرتے ہیں تو آج بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پارلیمنٹیرینز کی ایک تو کوئی تقریباً 1 دہائی تک میرے خیال سے ان کی تنخواہیں فروزن رہی ہیں. اس طریقے سے پہلے یہ ایک شک تھی کہ جس بھی مقدار سے پارلیمنٹیرینز یا پارلیمنٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کا طے کرے گی, اسی سے بڑھے گی, مگر وہ پریکٹیکلی نہیں ہوا. تو ایک تو یہ فروزن رہی, اور آج بھی جو پارلیمنٹیرینز کی اور جو آپ کے وزراء ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں دے آر اسٹل آئی بلیو سگنیفیکنٹلی لیس, ان سے کم ہیں آپ کے سول سرونٹ سے بھی.